رانو چڑیا جنگل سے اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے گئی تھی۔ کوکو اور گڑیا اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اپنی مما کا انتظار کر رہے تھے۔ گڑیا ابھی چھوٹی تھی، اسے ابھی اچھے سے اڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ کوکو بھائی، ہم دونوں فٹ بال سے کھیلیں، ابھی مما کے آنے میں کافی سمے ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کوکو اور گڑیا دونوں مل کر فٹ بال سے کھیلنے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد رانو چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا لے آتی ہے۔ مما آ گئی، مما آ گئی۔ میرے بچے کیا کر رہے تھے؟ مما، آج میں نے بھائی کے ساتھ مل کر فٹ بال کھیلا، مجھے بہت مزہ آیا۔ مما، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ مما، میں ابھی بلبل ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، شام ہو گئی ہے، تمہیں جاتے جاتے رات ہو جائے گی، صبح لے آنا۔ اب تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور وہ سب سو جاتے ہیں۔ اگلے دن کوکو جلدی سے اٹھتا ہے اور بلبل ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلا جاتا ہے۔ بلبل ڈاکٹر، میری مما کی رات سے طبیعت نہیں ٹھیک، آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ اچھا، میں اپنا باکس اٹھا لوں۔ بلبل اپنا باکس اٹھاتی ہے اور کوکو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بلبل رانو چڑیا کا چیک اپ کرتی ہے۔ رانو، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اگر تم آرام نہیں کرو گی، ہو سکتا ہے تمہارے انڈے کو نقصان ہو جائے۔ بلبل، ایسی باتیں تو نہ کرو۔ بلبل آنٹی، مجھے مما کو کیا دینا ہوگا کہ میری مما ٹھیک ہو جائے اور میری مما کی کمزوری ختم ہو جائے؟ کوکو بیٹا، دوسرے پہاڑوں والے جنگل سے لال رنگ کے بیج لے آؤ، اس سے تمہاری مما کو راحت ملے گی۔ ٹھیک ہے بلبل آنٹی، میں ابھی جاتا ہوں اور لال رنگ کے بیج لے آتا ہوں۔ کوکو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پہاڑوں والے جنگل کی طرف اڑ جاتا ہے۔ راستے میں اسے کیکی ملتا ہے۔ کوکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں پہاڑوں والے جنگل سے لال رنگ کے بیج لینے جا رہا ہوں۔ کوکو، لیکن وہ جنگل تو چیلوں کا جنگل ہے، اس جنگل میں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن میں اپنی مما کے لیے وہ سب کروں گا جو ان کی صحت کو ٹھیک کر سکے۔ کوکو وہاں سے اڑ جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ راستے میں اسے جگو کوا ملتا ہے جو ندی پر بیٹھا میٹھا پھل کھا رہا تھا۔ کوکو جگو کے پاس جاتا ہے۔ جگو، کیا تمہیں پتا ہے کہ چیلوں والے جنگل کا راستہ کس طرف ہے؟ مجھے اچھے سے نہیں یاد، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ جگو کو شرارت سوچتی ہے اور وہ بولتا ہے، ہاں ہاں میں جانتا ہوں، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چیلوں والے جنگل میں لے جاتا ہوں۔ جگو اور کوکو وہاں سے اڑتے ہیں اور دونوں اڑتے اڑتے گھنے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ کوکو گھنے جنگل کو دیکھ کر ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا کوکو، تم یہاں کیوں بیٹھ کے؟ یہ راستہ تو نہیں جاتا چیلوں والے جنگل کی طرف، تم مجھے غلط راستے پر لے آئے ہو۔ نہیں تو یہی راستہ جاتا ہے، اسی راستے سے میں اپنی نانوں کے گھر جاتا ہوں۔ میں نے تم سے تمہاری نانوں کے گھر کا نہیں پوچھا تھا۔ جگو ہنسنے لگتا ہے اور ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جگو رکو، میری بات سنو، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ جگو بہت تیزی سے اڑتا ہے اور کچھ ہی دیر میں کوکو کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا ہے۔ کوکو رونے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ گھنا جنگل تھا اور اسے واپسی کے راستے کا نہیں پتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ گھر واپس کیسے جائے گا۔ کوکو اس گھنے جنگل میں ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے لیکن اسے کہیں سے بھی واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ پھر کوکو کو تھوڑی دور گھنے جنگل سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کوکو اس دشا میں جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوکو اس دھوئیں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ایک گھر تھا۔ کوکو اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ گھر ایک مینا کا تھا۔ مینا باہر نکلتی ہے۔
چھوٹے پکشی، تم کون ہو؟ تم پہلے تو کبھی اس جنگل میں نظر نہیں آئے۔ جی آنٹی، میرا ایک دوست مجھے دھوکے سے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ کوکو ساری بات مینا کو بتاتا ہے۔ اچھا تو تم لال بیج لینے آئے ہو، میرے گھر میں کچھ لال بیج پڑے ہیں، تم وہ لے جاؤ۔ یہ لو بیٹا لال بیج۔ آنٹی اگر آپ میری تھوڑی سی مدد اور کر دیں۔ وہ کیا چھوٹے پکشی؟ آنٹی بس آپ مجھے اس جنگل سے باہر تک چھوڑائیں، آگے میں خود چلا جاؤں گا۔ مینا کوکو کے ساتھ اڑتی ہے اور اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی ہے۔ مینا اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتی ہے اور کوکو اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آ گیا میرا بیٹا، صبح سے کہ شام ہو گئی، میرا بیٹا تو تھک گیا ہوگا۔ نہیں مما، میں ٹھیک ہوں۔ بھائی میں نے بھی پورا دن آپ کو بہت یاد کیا۔ اچھا بچوں، میں نے آج آپ کے لیے کھچڑی بنائی ہے، گڑیا جاؤ رسوئی سے کھچڑی اٹھا لاؤ۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور وہ سب سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ آج سورج پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ صبح صبح رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں ایک انڈا دیتی ہے۔ ایسے وہ سب ہنسی خوشی اپنا باقی کا جیون گزارتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش کرنے والے پکشی کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور پیارے دوستو، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ کوکو کو گھنے جنگل میں کون لے کر گیا تھا۔ اور اس کہانی کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولنا۔